جی خوش آمدید ناظرین، ایک بار پھر پروگرام صبح ہدایت میں اب آپ کی کالز اوپن ہیں، آپ ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں۔ آج کا جو ٹاپک ہے رشتوں میں محبت، وہ جو ایک اپنائیت کی بات ہوتی تھی، وہ ایک بھروسہ ہوتا تھا رشتوں میں، یا قربانی کا ایک جذبہ ہوتا تھا کہ رشتہ یا ناتا یا دوستی یا پیار محبت اس کو قائم رکھنا ہے، اس میں کوئی مالی مفاد، کوئی بھی اس میں ذاتی مفاد آڑے نہیں آتا تھا۔ لیکن اب یہی ہے کہ سب سے پہلے اپنا مفاد ہے، سب سے پہلے اپنی خوشی ہے۔ رشتہ ٹوٹتا ہے تو ٹوٹے، دوستی ٹوٹتی ہے تو ٹوٹے، وہ پرانی جو محبت جو ایک ہمارا خاصہ تھا ہمارے معاشرے کا، اور دین میں بھی ایک یہی طریقہ سکھایا گیا ہے کہ کس طرح سے محبت اور بھائی چارے کے ساتھ اور دوسروں کی مدد کر کے زندگی گزارنا ہے، وہ آہستہ آہستہ ختم آ رہا ہے۔ مصنوعی پن اور ایک آرٹیفیشل خوشیاں ضرور، یا ہم نے ملنے ملانے میں ایک مصنوعی پن بنا رکھا ہے کہ ہم شاید مسکراہٹ کے ساتھ یا بہت ہی ایک ایسی مسکراہٹ کے ساتھ ان سے ملیں گے، لیکن جو حلق سے نیچے محبت ہے اس کا کہیں نام و نشان نہیں ملتا۔ ایسا کیوں ہے؟ یہ کیا اب اس دور میں اب یہی تقاضا ہے کہ ہم لوگوں سے اپنی جان چھڑاتے پھریں، گھر پہ بھی ہوں اور کہیں کہ ہم گھر پہ نہیں ہیں، کوئی مہمان آ جائے تو ہم اس کو سمجھے کہ یہ تو ایک آفت یا قیامت کا ایک سلسلہ ہوگا، یا ہم وہ پرانا دور، یا جیسے کل نقوی صاحب سے بات ہو رہی تھی ہمارے گلاسکو صاحب والے، کہ اب ایسے بھی نہیں ہے، 5 انگلیاں برابر نہیں، ایسے لوگ بھی ہیں جو اب بھی رشتوں میں سب سے پہلے رواداری محبت دیکھتے ہیں، اور پرانا رکھ رکھاؤ اب بھی ان میں موجود ہے۔ تو سسٹر آپ اس پر کیا کہیں گے؟ دیکھیں فاروق بھائی، جو میں نے ابھی تک اپنے معاشرے میں دیکھا ہے، دیکھیں اس میں بھی تربیت کو میں کہوں گی، تربیت کا ہاتھ ہوتا ہے کہ پیرنٹس اگر بچپن سے بہن بھائیوں کو ایک دوسرے کی اہمیت بتاتے ہیں اور ایک دوسرے کا دکھ اور درد میں کس طرح سے ہمیشہ تمہیں ساتھ رہنا ہے بچپن سے لے کے چلتے ہیں، تو وہ خاندان آج تک ایک ہی ہیں کہ جن کی تربیت میں یہ چیز شامل تھی۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ گھروں میں اتنی زیادہ توجہ نہیں دی جاتی ہے رشتوں میں، بہن بھائیوں میں، اور جو 3rd person جب انوالو ہو جاتا ہے، جب بھائیوں کی بیویاں آ جاتی ہیں، اور یہ حقیقت ہے کہ بیویاں آ جاتی ہیں، اس کے بعد سے جو ہے وہ بھائیوں میں دوریاں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ ان جگہوں پر نہیں دوریاں آتی جو بہت زیادہ اسٹرانگ ہوتے ہیں، بہت سے شوہر ہوتے ہیں، بہت سے بھائی ہوتے ہیں جو اپنی بیوی کی سنتے ہی نہیں ہیں کہ تم میرے بھائیوں کے معاملے میں نہیں بولو گی۔ یہ ان کی تربیت کا عنصر ہوتا ہے کہ ان کو ان کے پیرنٹس نے بتایا ہوتا ہے کہ تمہارا بھائی کیا ہے تمہارے لیے، تمہاری بہن کیا ہے تمہارے لیے۔ جہاں پیرنٹس بچپن سے نہیں بتاتے کہ کس طرح سے آگے جا کے اپنے بہن بھائیوں کی قدر کرنی ہے یا محبت کرنی ہے یا ایک خاندان کی طرح رہنا ہے، وہاں یہی ہوتا ہے کہ جناب بیوی آتی ہے 2 سال 4 سال، اس کے بعد جی تو کون میں کون، بالکل وہ سارا ختم ہو جاتا ہے۔ کالر سے بھی ان کی رائے لیتے ہیں، دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ کون ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ دونوں کرم فرماؤ کی خدمت میں میرا بہت 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 ہی ماشاءاللہ آداب اور بہت شکریہ نقوی صاحب، اور بہت ہی شکریہ کہ آپ نے مجھے اتنا بڑا اعزاز میں اپنے بھائی سے چاہوں گا کہ وہ آپ کی تصویر بھی دکھاتے رہیں کہ آپ کی آواز کے ساتھ آپ کی تصویر بھی ہم دیکھیں۔ میرے متعلق ہے جس کا میں اپنے آپ کو کسی طرح اہل مستحق نہیں قرار پاتا ہوں۔ بہرحال میں بہت آپ کا ممنون ہوں۔ ایک ضرور اس میں آپ سے ایک کوتاہی ہوئی ہے، جزاک اللہ، وہ یہ ہوئی ہے کہ آپ نے ایک عام طور پر یہ اعلان نہیں کیا کہ مائیں اپنے بچوں کو یہ تصویر نہ دکھائیں، اس لیے کہ ڈراؤنی چیز سے بچوں کو بچانا چاہیے۔ اور اس سلسلے میں آپ کو ایک نظم سنانا چاہتا ہوں اگر آپ اجازت جی بسم اللہ بسم اللہ۔ ہمارے ایک بہت بڑے عمدہ قسم کے ہمارے اسنا شریف سید محمد جعفری صاحب شاعر تھے، جن سے اچھی مزاحیہ شاعری آج تک کسی نے نہیں لکھی۔ بہت شائستہ طریقے سے بات کرتے تھے، ایسے اچھے اچھے الفاظ استعمال کرتے تھے، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ نہایت خوبصورتی کے ساتھ اپنی نظموں میں وہ غالب اور اقبال کے اشعار کو یا ان کے مصروں کو اس میں سمویا کرتے تھے۔ یہ ان کا بہت بڑا آرٹ تھا۔ تو انہوں نے ایک نظم لکھی تھی ایبسٹریکٹ آرٹ کے اوپر۔ اس کے چند شعر تو مجھے پوری طرح تو یاد نہیں ہے، مگر چند شعر میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ جی بسم اللہ۔ کہ ایبسٹریکٹ آرٹ کی دیکھی تھی نمائش میں نے، اچھا کی تھی ازراہ مروت ہی ستائش میں نے، آج تک دونوں گناہوں کی سزا پاتا ہوں، پوچھتا ہے کوئی کیا دیکھا تو شرماتا ہوں۔ کیا کہنا ہے۔ ایک تصویر ہم نے اس میں وہاں پہ لکھا تھا کہ وہ اس نمائش کو جو اطفال، اس نمائش میں جو اطفال چلے آتے ہیں ڈر کے ماؤں کے کلیجے سے چپٹ جاتے ہیں۔ کیا کہنا ہے۔
ایک تصویر کو دیکھا تو یہ صورت نکلی، میں تو سمجھ رہا تھا انناس ہے، عورت نکلی۔ کیا کہنا ہے؟ ٹانگ کھینچی تھی کہ مسواک جسے کہتے ہیں، ناک وہ ناک خطرناک جسے کہتے ہیں۔ واہ واہ۔ نقش محبوب مصور نے سجا رکھا تھا، میں یہ سمجھا کہ ٹپا پہ کھڑا رکھا تھا۔ تو اس قسم کے ان کے شاعر تھے۔ اسی کے اندر جو انہوں نے کہا تھا کہ مائیں جو ہیں وہ اپنے بچوں کو جب بلائیں تو ان کے بچے جو ڈر کے چمٹ گئے اپنی ماں کے کلیجے سے، کچھ میری تصویر کا بھی ایسا ہی حال تھا۔ کیا کہنے، یہ ایک وارننگ نہیں تھی پہلے سے۔ نہیں جی نہیں، ہوتا کہ آپ بہت ہی پیارے لگا، اور آپ کی ماشاءاللہ جی عظما کو بھی اب یہ بھی صحتیاب ہو رہی ہیں وہ، تو ان کے لیے بھی ایسی یہ سسٹر آپ سے کچھ پوچھنا چاہیں گے، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ نقوی صاحب آپ ہمارے ساتھ رہیے گا جی۔ نقوی صاحب آپ ہمارے ساتھ ہیں؟ فون انہوں نے رکھ دیا ہے۔ بہرحال میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی ان سے نقوی صاحب سے کہ ابھی جو ریسنٹلی انہوں نے اپنی سالگرہ سیلیبریٹ کی، کتنے سال کے ہو گئے آپ کو پتا ہوگا؟ ہاں، پر یہ اب تو ایک سوال ایسا پوچھنا بھی نہیں چاہیے۔ نہیں، عورتوں سے نہیں پوچھنا چاہیے، نقوی صاحب سے ہم پوچھ سکتے ہیں۔ چلے، اب نقوی صاحب اگر بتانا چاہیں تو بہرحال پاکستان کو 66 سال تو ہو گئے جی۔ تو جب پاکستان بنا ہے اور قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے وہ ملے تو ظاہر تھوڑے سے جوان ہوں گے، 15-20 سال کے کم سے کم بھی ہوں گے۔ وہی میں پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ ان کی ایج کیا ہو گئی ہے؟ ماشاءاللہ اللہ میں ان کو زندگی دے گی۔ اندازاً آپ اس پر نکل سکتے ہیں۔ ایک کالر ہے ہمارے ساتھ، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام فاروق بھائی، میں بیٹی مقصود سے سیدھا کر رہا ہوں۔ جی بہت شکریہ شاہ صاحب، آپ نے محترم قبلہ نقوی صاحب کی تصویر دکھا کر بڑا کرم کیا ہے اور بہت سلسلہ۔ میرے بھائی نے وہاں قبلہ نقوی صاحب کے گھر ہی مجھے پوچھا کہ چائے میں کتنی چینی ڈالوں۔ اچھا، اسے روز کا معمول پتا تھا، شاید وہ ان کی باتوں کو سمجھ گیا تھا، اس لیے وہ چھوٹا بھائی وکیل ہے، وہ سمجھتا ہے بات کو، لیکن ہر روز جو مجھے چائے بنا کے دیتا ہے تو وہ وہاں پوچھتا ہے کتنی چینی ڈالوں۔ شاید اس کا یہ خیال ہوا ہوگا کہ ان کی باتیں اتنی میٹھی ہیں کہ 1 چمچ 2 چمچوں کی جائے کام برابر ہو جائے گا۔ بالکل صحیح۔ اسی طرح ہم سے محبت کی، ہم سے وہ شفقت سے پیش آئے، میں ان کا بہت ممنون ہوں۔ اور ایک بات جو ان کا احسان ہے وہ یہ کہ آپ نے خود آ کر گیٹ کھولا، یہ بڑی کرم نوازی ہے ان کی۔ اللہ تعالیٰ انہیں بسے رکھے، آپ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ آپ کی بھی تصویر ہم کو چاہیے مقصود صاحب۔ بالکل، مقصود حسین سید صاحب کی میں بھی کوشش کروں گا اگر ہمارے پاس ہوئی۔ اور دیکھیں، جیسے ہم بات کریں رشتوں میں محبت، تو ہدایت فیملی یا جن کے ساتھ صبح ہدایت کے ساتھ اور ہمارے ناظرین کے ساتھ رشتہ بن گیا ہے تو ہم انہیں بھولنے والے نہیں ہیں۔ جو بھی ہمارے مقدم اور معزز ناظرین ہیں، جو بھی چاہتے ہیں اپنی تصویر بھیجنا، ہم ان کو ضرور دکھائیں گے۔ اور ابھی آپ نے نقوی صاحب کی تصویر دیکھی ہے، اور مہمان نوازی کے حوالے سے بھی جیسے ہم بات کر رہے تھے کہ اب تو لوگ کتراتے ہیں، لیکن مقصود حسین سید بھی فرما رہے ہیں کہ جب وہ اسلام آباد گئے تو ہمارے محترم نقوی صاحب خود آ کے ان کا استقبال بھی کیا ہے اور بھگت بھی کی ہے۔ تو لیکن یہ بہت ہی اب ریئر اور بہت ہی کم ہو چکا ہے۔ اب آہستہ آہستہ جو ہے یہ دنیا اتنی زیادہ شاید مصروف ہوتی چلی جا رہی ہے، ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے، ایون اپنے بال بچوں کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے عزیز رشتہ داروں کے لیے نہیں ہے، تو باہر کی دوستیاں تو دور کی بات ہے۔ لیکن وہی بات ہے، رشتوں میں محبت فاروق بھائی ہر گھر میں ایسا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ہمیشہ وہی بات کہ 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی، کہ میں نے بہت سے گھروں میں ابھی تک وہی محبت دیکھی ہے، چاہے بیویاں آ جائیں، چاہے بچے ہو جائیں، چاہے کچھ بھی ہو جائے، بھائی بھائی ایک ہیں، بہن بھائی ایک ہے، ایک دوسرے کی محبت، خوشی غم، عید بقرہ عید، ہر چیز کا اسی طرح سے خیال رکھا جاتا ہے جیسا کہ پہلے رکھا جاتا تھا۔ عموماً دیکھا یہ جاتا ہے کہ جب ماں باپ کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں اس کے بعد جو ہے وی ڈونٹ کیئر ایون، ہمیں کوئی فکر نہیں ہوتی، لیکن بہت سے گھروں میں محبتیں ابھی تک زندہ ہیں۔ چلیں، اگر کوئی ایسے گھر والے پروگرام دیکھ رہے ہیں تو آپ بھی ہمیں بتائیے گا، ناظرین سے شیئر کیجیے گا کہ اس محبت کو آپ نے کیسے قائم رکھا ہوا ہے، کیا کیا تھوڑی سی ہرڈلز آپ کی آتی ہیں اور ان کو آپ کیسے فیس کرتے ہیں۔ ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم۔ کال ڈراپ ہو گئی تو کوئی بات نہیں، آپ دوبارہ میں اپنی مثال دیتی ہوں۔ میرے چچا ہوتے ہیں امریکہ میں، بابا بھی ادھر ہی ہوتے ہیں، تو میرے چچا جب میرے بابا سے لڑتے ہیں یا کچھ بھی ناراضگی ہوتی ہے تو فوراً دوسرے گھنٹے میں آدھے گھنٹے کے اندر رو رو کے بھائی صاحب معاف کر دیں، بھائی صاحب یہ، بھائی صاحب غلطی ہو گئی، مطلب وہ فوراً سے اس کو کمپنسیٹ کر کے واپس آتے ہیں کہ جی
जो हमारे अमेरिका वाले चचा हैं, वो इस तरह से ज़ाहिर है भाइयों पे तो लड़ाइयाँ होती ही हैं, जी जी। तो वो लड़ते हैं तो खुद ही वो आपस में जाने, वो जाने उनका काम जाने, वो खुद ही रो धा के माफी मांग लेंगे कि नहीं भाई साहब ये वो बड़े, ज़ाहिर है तो इस तरह हो जाता है। एक पॉइंट जो मुझे इस बात में नजर आ रहा है कि बीच में कोई अगर तीसरा नहीं आता या कोई मुदाखलत नहीं होती तो वो बहुत ईजी होता है भाइयों को भी वापस आने में। एक और कॉलर, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। मोहसिन नकवी साहब, बहुत शुक्रिया नकवी साहब। वालेकुम सलाम। फारूक भाई, मसला ये है कि आजकल तो सिर्फ मेरे ख्याल में जहाँ कहीं मोहब्बत का दावा या गम बढ़ा भी जा रहा है ना, जी जी, वो सिर्फ मफाद के लिए है। आवाज खोल दो। ठीक है। दिलों के अंदर बेलोस मोहब्बतें थी ना रिश्तों के अंदर, वो तकरीबन होंगी, लेकिन मेरे ख्याल में 80% वो चीजें खत्म हो चुकी हैं। सही है। मोहब्बतें जो बेलोस मोहब्बतें थी, एक दूसरे के साथ हमदर्दी होती थी, दुख दर्द बांटा जाता था, अब वो नहीं रहा है। अब जो कुछ हो रहा है वो सिर्फ दिखावे के लिए हो रहा है। अब मैं किसी के साथ जनाब किसी की मतलब किसी मुश्किल में जा भी रहा हूँ तो सिर्फ इस वजह से जा रहा हूँ कि लोगों को पता चले कि मैं फलां के लिए चाह रहा हूँ। यानी अंदर से जो एक यानी अल्लाह ताला की तरफ से जो इंसान को दिया गया है कि इंसानों को मोहब्बत करो, उस हवाले से नहीं जा रहा हूँ। किसी की भी मैं रिस्पेक्ट करूंगा तो दिखावे की रिस्पेक्ट करूँ, मेरी भी वो कर रहा है तो वो दिखावे की रिस्पेक्ट कर रहा है। और रिश्ते जो टूट रहे हैं वो भी इसी वजह से टूट रहे हैं कि सब हर एक शख्स जो है, हर एक खानदान जो है वो, या जो लोगों के खानदानों से अलावा भी जो तल्लुकात होते हैं वो सिर्फ मफाद के चक्कर में रह गए। मफाद जहाँ भी जरा सी मफाद पे ठेस पहुँच रही है वहाँ पे एकदम रिश्ता टूट जाए। तो मौला का एक बहुत बेहतरीन फरमान है, अगर तुम किसी के साथ सही मानो में किसी को चाह रहे हो, सही मानो में जो इस्लाम ने कहा है जिस तरीके से मोहब्बत कर रहे हो, प्यार इखलाक और ये सारी चीजें जहाँ जिसमें है, उसमें अगर जरा सी भी ऊंच नहीं जो है तो मौला का फरमान है कि रिश्ते को बचाने के लिए थोड़ा सा झुक जाओ, रिश्ता कायम रखो, बेशक तुम थोड़ा सा झुक जाओ। तो मगर आजकल यहाँ ये चीजें नहीं हो रही हैं, बल्कि इतना कुछ हम वो ऊपर हो जाते हैं कि वो जैसे दूसरों को झुकाना है, खुद नहीं झुकना, जाते हैं दूसरे के सामने अपनी बात को मनवाने के लिए। और उसमें ये नहीं देखते कि यार हमारा के साथ कितना अच्छा रिश्ता था, कितना प्यार था, कितना आना जाना था, वो चीजें एकदम जीरो हो जाती हैं। तो दुआ है अल्लाह ताला की दुआ है कि अल्लाह ताला हमें सही मानों में वो मोहब्बत एक दूसरे से करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। मोहसिन नकवी साहब बहुत शुक्रिया जी। मुफाद की मोहब्बत, और ये देखें अगर पहले होता था ना कि 10-20 साल पहले, या चले उससे भी थोड़ा और पहले चलते हैं, कि जब कोई बाहर से यानी बैरून ममालिक से कोई पाकिस्तान जाता तो लोग उसका इंतज़ार भी करते और उनको कोई ख़ास ये नहीं होता था कि मेरे लिए क्या लाया है, उनको उस शख्सियत से प्यार होता या उस रिश्ते से प्यार होता और फिर आगे चल के चले यहाँ से जाने वाला भी कुछ रख रखा के लिए कुछ करता। अब यह है कि अगर किसी ने यहाँ से बहुत अच्छी खुशखबरी सुना के आपने किसी को सुना रखी है कि मैं आपके लिए ये ला रहा हूँ या इस मकसद के लिए आ रहा हूँ, फिर तो आपका वहाँ पे अच्छा इस्तकबाल होगा और आपको सियाह भी अच्छे अंदाज में कहा जाएगा। लेकिन जैसे ही आपको वहाँ से आपको पता चल गया, वहाँ के लोगों को पता चल गया कि हमारे लिए अब ये कुछ भी फ़ायदे का नहीं है, तो ना उसका कोई सियाफ करने वाला होता है और ना फिर उसका कोई इस्तकबाल। ये बहुत अच्छी आपने बात की। और रिश्तों में जो रिलेशनशिप में अगर पैसा आ जाए, कॉलर पहले कॉलर आ जाए उसके बाद पैसे को लाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। चलें जी, कॉलर आप बाद में आइएगा, पैसा पहले आ गया जी। पैसा, अगर रिश्तों में पैसा आ जाए, फारूक भाई आपने भी देखा होगा और हमने भी देखा है, भाइयों के दरमियान पैसा आ जाए या बीवियों से तो बर्दाश्त ही नहीं होता कि भाई मेरे शौहर का पैसा कहीं चला जाए तो। जी बिल्कुल, और ये हकीकत है। और पैसा अगर रिश्तों में आ जाता है तो वहाँ पे भी फिर लड़ाइयाँ झगड़े शुरू हो जाते हैं, कत्ल हो जाते हैं, खून कर देते हैं, भाई भाई को जायदाद के नाम पे मार देता है, भाई भाई क्या बहन बहन का भी एक मिसाल है अभी है। बहन इतनी नहीं लड़ती, मैं पाकिस्तान में भाई भाई ज्यादा लड़ते, मोबाइल फोन पे 2 बहनों ने एक दूसरे को कत्ल कर दिया। तो मैंने तो बहनों में बड़ी मोहब्बत देखी, बाल तो खींचती रहती है, कोई या चुटिया काट ली या कुछ इस तरह बहनें एक दूसरे की फिर भी कम लड़ाई होती है। चलें जी, वाकई ये बात है कि इतने खूनख्वार जो जिस तरह भाई भाइयों में लड़ पड़ते हैं, बहनों बहनों का वो रिश्ता। मैं बताऊं, बहनों बहनों में लड़ाई इसलिए नहीं होती कि बहनों के शौहर उनको भड़काते नहीं है, भाइयों की बीवियां उनको भड़काती हैं। ये है रीजन, असल रीजन जो है। बिल्कुल भाइयों के कान भरते। अगर पत्थर पे भी आप पानी का कतरा डालते ही रहोगे, एक दिन पत्थर ने टूटना ही है। सही बात। तो भाइयों के पास बीवियां होती हैं भड़काने के लिए, बहनों के पास कोई होता नहीं है भड़काने वाला।
اصل بس یہاں پر چلے بیویوں کا جو کام ہے وہ کرتی رہیں، لیکن جو بھائی ہیں یا جو مرد حضرات ہیں ان کو تھوڑا سا اتنا کیوں وہ اپنے آپ میں گنجائش پیدا بناتے ہیں کہ وہ کوئی بھی آپ کو کوئی بھی اپنے آپ کے اندر کچھ بھی چیز انڈیل دے اور آپ کو اس حوالے سے پتہ ہی نہ چلے. مرد جو ہے نا وہ کان کے کچے اس لیے مشہور ہیں. صحیح ہے. تو ناظرین، رشتوں میں محبت، کل جیسے نقوی صاحب نے بات کی تھی شادیاں پہلے ہوتی تھی، چلے شادیوں کے حوالے سے کہ پہلے شادیوں سے پہلے کچھ عرصہ، کافی عرصہ پہلے مہمان سارے آ گئے اور مذاق کی بات کہ جب تک وہ شادی ٹوٹ نہیں جاتی تھی تب تک وہ وہیں رہتے تھے. تو اب جو ہے سلسلہ اب ہالز آ گئی شادی کی، اب تو وہیں پہ سلام دعا ہوئی ہے، دولہا دلہن وہ رشتہ دار دیکھے اور شادی ہالوں سے ہی رخصتی ہوئی اور شادی ہالوں سے ہی واپسی ہو گئی. اب رشتہ داروں کو وہ موقع نہیں مل پاتا نہ اچھا بننے کا نہ برا بننے کا. آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ شادیوں میں تو مجھ سے مہندی نہیں لگوائی، مجھ سے امام دامن نہیں بنوایا، میں نے یہ نہیں کیا، مجھے پوچھا نہیں، بڑی جٹانی کو پوچھ لیا، مجھے اتنی اہمیت نہیں گئی، مجھے آگے نہیں کھڑا کیا، مجھے پھول نہیں پہنایا، مجھے ہار نہیں پہنایا. شادیوں میں تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں اتنے لوگ ناراض ہوتے ہیں کہ بیچارے دلہا دلہن کے اماں ابا یا بہن بھائی رشتہ داروں کی شکلیں ہی دیکھتے رہ جاتے ہیں کہ کس کو پکڑیں کس کو چھوڑیں. یعنی ہم اس سے پتہ چلا کہ ہم انتظار کرتے رہتے ہیں ہمیں موقع ملے کہ ناراض ہوں، ہم کوئی بس کوئی نہ کوئی بھی ایشو اٹھال کے یا کوئی بھی ایسی بات بنا کے ہم ناراض ہونے کو پیچھے نہیں چھوڑتے اور یہ نہیں کہتے کہ چلے کسی کی بیٹی کی شادی ہے یہ ایک مقصد جو ہے یہ گزر جائے اور اس کے بعد پھر ہم یہ کوئی گلہ شکوہ اگر ہوگا بھی تو ہم اس کو بات کر لیں گے. لیکن اب یہ انتظار میں ہوتے ہیں کہ کوئی پرانی چیزیں نکل آتی ہیں کہ آپ نے جو ہمارے موقع پہ ایسا کیا تھا اور اس کے بعد پھر آپ نے اب تو ہماری باری ہے. وہی بات ہے کہ لوگ بدلہ لیتے ہیں، ہماری شادی میں اس نے ایسا کیا تھا اب تمہاری بچی کی شادی ہوگی دیکھو ہم کیا کریں گے، اور پھر لوگ کرتے بھی ہیں. جی ہاں، وہ لوگ کرتے بھی ہیں. جی ہاں. تو یہی وجہ ہے کہ وہ رشتوں میں وہ محبت نظر نہیں آ رہی، وہ ایک سکون تھا شاید اسی وجہ سے، یا برکت جو ہمارے رشتوں میں تھی، یا ایک گھروں میں جو اب طرح طرح کی بیماریاں آتی ہیں، ڈپریشن ہے اور ایک ایسے معاشرے کی طرف ہم چلے جا رہے ہیں. پہلے یہ نہیں دیکھا جاتا تھا کہ کوئی امیر ہے، کوئی غریب ہے، کوئی والد صاحب کا دوست ہے تو وہ چچا ہی کہلاتا تھا. اب چچا وہی ہے، انکل وہی ہیں جو تھوڑے سے گاڑی واڑی میں یا سوٹڈ بوٹڈ ہیں، اور جو بیچارہ دیہاتی ہے یا تھوڑا سا کم پیسے والا ہے وہ چچا کیا، وہ تو ایک اچھوت ہے، اس کو تو پاس بھی نہیں بٹھانا. یا بلکہ جیسے آپ کہتے ہیں کہ گھر کی لوگ کہتے ہیں کہ آپ اپنے کون سے دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں، دوستوں کو وہ کمپنیاں ہی ہمیں اب وہ آہستہ آہستہ بری لگنے لگ پڑتی ہیں. اور ایون ہمیں خود جا کے اب جہاں گاؤں دیہاتوں میں ہم نے اپنی ساری زندگی گزاری ہوتی ہے، یا لندن مانچسٹر میں اگر زندگی گزار لی تو ہم نے منہ پہ اب رومال رکھا ہوتا ہے، وہیں پہ ہمیں بدبو آنی شروع ہو جاتی جہاں پہ ہم نے سارا ٹائم گزارا ہوتا ہے. تو بعض اوقات ہم بھی اپنے آپ کو وہ اس طرح لائل نہیں ہوتے اپنی دھرتی کے ساتھ، ان رشتوں کے ساتھ. تو ظاہر ہے جب ہم خود کسی کے ساتھ سنسیئر نہیں ہوں گے تو دوسرے ہمارے ساتھ کیسے سنسیئر ہوں گے. آپ یہ دیکھیں ہم رشتوں میں محبت کی بات کر رہے ہیں، نہ صرف رشتوں میں بلکہ ریلیشن شپ چاہے دوستی کا ہو چاہے جو بھی ہو، اگر آپ کے پاس پیسہ ہے فاروق بھائی تو آپ کی عزت ہے. آپ کی گاڑی دیکھیں گے کون سی گاڑی، اوہو بی ایم ڈبلیو، یہ تو بڑا اچھا ہے، اس سے زیادہ دوستی کرو. یہ دنیا کا روٹین بنتا چلا جا رہا ہے. آپ کا اسٹیٹس، جتنا آپ کا اسٹیٹس ہائی ہوگا اتنا لوگ آپ کے ارد گرد آگے پیچھے ہوں گے. جی کالر آ چکے ہیں، ان سے بات کریں گے. السلام علیکم. السلام علیکم. جی آپ بات کیجئے، لائیو ہیں. السلام علیکم. آپ کی ٹی وی کی آواز زیادہ ہے، آپ بات کر سکتے ہیں. السلام علیکم. چلے جی خاموشی ہے تو پھر کوئی بات نہیں، آپ دوبارہ آ سکتے ہیں. ایک بہن کا، ماہرہ بہن کا پارا چنار سے ایس ایم ایس سے ذرا لمبا ہے تو جیسی موقع ملا میں پڑھ کے سناؤں گا. وہی بات کہ پیسہ آ گیا ہے، اسٹیٹس آ گیا ہے، عہدہ آ گیا ہے. اگر آپ کے پاس عہدہ ہے تو سب جیسے چڑھتے سورج کے پجاری والی بات ہے کہ سب جو چڑھتا سورج ہے اس کی پوجا کرنے والے زیادہ ہیں، اور جس کے پاس عہدہ نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، مال نہیں ہے تو اس کے تو اپنے بھی نہیں ہیں. ہمیں تصویر بھیجیے محسن نقوی صاحب نے بیلجیم سے، انشاءاللہ ان کی تصویر ہم اگلے پروگرام میں ضرور جو ہے وہ شیئر کریں گے. اس کے علاوہ ہمیں میل کی ہے عباس حیدر نے، اور آزاد کشمیر سے وہ پروگرام دیکھ رہے ہیں اور بہت پسند کر رہے ہیں ہمارا پروگرام، اور ان کو بہت ہی زیادہ پسند ہے. جی بہت شکریہ آپ کا ای میل کرنے کا. تو محسن نقوی صاحب نے بیلجیم سے تصویریں بھیج دی. چلیں جی، نقوی صاحب اور سسٹر ماہرہ نے کہا ہے کہ ہر کوئی بندہ پرفیکٹ نہیں ہوتا، ہر بندے میں کچھ غلطیاں خامیاں ہوتی ہیں، تو ایک دوسرے کو معاف کر کے ہم رشتوں کو قائم رکھ سکتے ہیں. کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم.
جی السلام علیکم. وعلیکم السلام فاروق صاحب. آپ میں جب پہلی مرتبہ حاضر ہوا تھا تو اس کے بعد آپ کچھ کہنا چاہتے تھے. ہماری سسٹر کچھ کہنا چاہتی تھی. میری عمر پوچھنا چاہ رہے تھے کہ جب پاکستان بنا ہے تو میں کتنا بڑا تھا. میری پیدائش 17 اگست 1925 کی ہے. جس وقت پاکستان بنا ہے میں اس وقت پورے 22 سال کا تھا. اور جس وقت قائد اعظم نے مجھے نوازا تھا وہ 1945 کا اینڈ یا 1946 کی ابتدا تھی جب وہ علی گڑھ تشریف لائے تھے. اور مجھے شام کے وقت جب وہ چائے پی رہے تھے کلب کے اندر تو مجھے پیش کیا تھا وائس چانسلر نے. میں نے ٹاپ کیا تھا وہاں بی اے کے اندر, گولڈ میڈل حاصل کیا تھا ماشاءاللہ. تو اس پہ مجھے پیش کیا تھا. اس پہ قائد اعظم نے میری تھپ تھپایا تھا اور کہا تھا کہ ویل ڈن می بوائے. تو وہ میرے لیے ایک نہایت ہی اعزاز کی بات تھی اور ہے اور ہمیشہ رہے گی انشاءاللہ تعالی. ہم سب کے لیے یہی میں بتانا چاہ رہا تھا. اب میں ان کا مقصود شاہ صاحب کا بہت ممنون ہوں کہ وہ بڑے اچھے الفاظ میں مجھے یاد کرتے ہیں. میں ایک جاہل الاجہل آدمی ہوں اور میں ان تمام جو خوبیاں اور بیان کرتے ہیں اور تعریفیں کرتے ہیں میں اس کا بالکل مستحق نہیں. بالکل. اور آپ شاعری بھی کرتے ہیں, یہ خود بھی شاعری کرتے ہیں اور اپنی رحمت سے نوازے بس. اور میں اپنی ہدایت ٹی وی کا بے انتہا شکر گزار ہوں کہ اس نے مجھ کو بے حد علم بھی دیا اور بڑی شائستہ چینل ہے, بڑے خوبصورت طریقے سے اپنا کام کر رہی ہے اور یہی بات مجھے سب سے زیادہ اچھی لگتی ہے. اور نقوی صاحب ہمیں پتہ ہے بہت بہت شکریہ. خدا حافظ. ان کے اشعار جو ہے وہ میں سنتی رہتی ہوں. اچھا. تو یہ شاعری بھی کرتے ہیں ماشاءاللہ. بس وہی بات کہ ایسے بزرگ ہمیشہ ہمارے سروں پہ رہے اور کتنی بہترین بات. بی اے میں انہوں نے گولڈ میڈل لیا, قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے شاباشی حاصل کی ہے. اور اب بی اے کے امتحانات آپ نے دیکھے, امتحانات میں ٹیچرز خود پرچیاں دے رہے ہوتے ہیں, سینٹرز بکے ہوتے ہیں. اور افسوس کی بات ایک اور کالر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. پوری ہدایت چینل کو آپ سب کو حاضرین سامعین کو السلام علیکم. یا علی مدد بخشیاں بطول فرام سکھر پاکستان. ماشاءاللہ آپ لوگوں نے بہت بہترین ٹاپک چنا ہے بات کرنے کے لیے. آپ سے میں حضرت علی علیہ السلام کی وصیت کی شیئر کرنا چاہتی ہوں. حضرت علی علیہ السلام نے وصیت کی تھی اپنے پیارے خاندان کو کہ آپ کے آپس کی محبت قائم و دائم رہے رشتے داروں میں, فیملی میں. ماشاءاللہ آپ اس ٹاپک پر بات کر رہے ہیں جو کہ پیارے مولا علیہ السلام نے فرمایا کہ عام نفل نماز سے زیادہ بہتر ہے کہ آپس کی رشتے داریاں قائم رہیں محبت کے ساتھ. اور سید سرفراز علی شاہ کی ایک بات میں آپ لوگوں سے کہے فقیر بک ہے اس کی شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ چاہے کتنی بھی امیر ملینر ارب پتی بہن ہو تو بھائی کو چاہیے کہ وہ اس کے گھر میں جائے تو جیب خرچ 5 روپے ہی دے, کیونکہ پیسوں کی ذریعے نہیں انسان کی محبت کی اور رشتے داروں کی بات آپس میں بہن بھائی کی محبت ہے. تو 5 روپے بھی اگر وہ جیب خرچ اپنی بہن کو دیں گے ایک بھائی تو ماشاءاللہ سے رزق میں فراوانی ہوگی بھائی کے. یہ ایک انہوں نے نسخہ بتایا تھا رزق میں برکت کا کہ ہم اگر عملی محبت ایک دوسرے سے قائم رکھیں تو اس سے بھی رزق میں برکت ہوتی ہے. اور ماشاءاللہ الحمدللہ ہم 3 بہنیں اور ایک بھائی ہیں, فتیہ, طیبہ اور میں. ہم آپس میں بہت پیار محبت سے رہتے ہیں. ہم تینوں بہن بھائی چاروں ماشاءاللہ سے اور ایک دوسرے پر جان چھڑکتے ہیں. ہمارا بھائی محمد حفیظ اللہ جو کہ ہم سے بہت پیار کرتے ہیں, ہم بھی اپنے بھائی سے پیار کرتے ہیں. اور آپ لوگوں نے مسئلہ بہت اچھا ٹاپک چنا ہے, لیکن والدین کے حقوق پر تو مسئلہ سب بات کرتے ہیں. پلیز ایک دن ایک ٹاپک ایسا رکھیں کہ جس میں بیٹیوں کے حقوق کی بات کریں, کیونکہ کچھ پیرنٹس ایسے ہوتے ہیں جو کہ نہیں جانتے کہ اسلام میں اور معاشرے میں ایک بہت اچھی تربیت کس طرح کی جاتی ہے, بیٹیوں کے خیال کس طرح کیا جاتا ہے, بیٹیوں کا حقوق کیا ہے. تو آپ لوگ پلیز بیٹیوں کے حقوق کے بارے میں ضرور بات رکھیے گا. اور ماشاءاللہ آپ بہت اچھا پروگرام کر رہے ہیں. مولا آپ سب کو کامیاب رکھے, سلامت رکھے اور التماس سے دعا. تھینک یو ویری مچ. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. نعرہ حیدری. اللہ یا علی. اللہ حافظ. بہت شکریہ حفصہ بطول پروگرام میں شامل ہونے کا. ویسے پہلے بھی کئی بار ہم بیٹیوں کے لیے بات کر چکے ہیں, لیکن آپ کی ریکویسٹ پہ پھر سے دوبارہ ضرور بات کریں گے. بیٹیوں کی بات آ رہی ہے تو بطول سسٹرز مجھے یاد آ گئی. بطول سسٹرز بہت ہی زیادہ فیمس ہے ہر امام بارگاہ میں, ہر خواتین میں. تو اگر ان تک ہمارا جو ہے میسج پہنچ رہا ہے تو اپنی باحجاب تصویر وہ بھی بھیج سکتی ہیں بالکل, تاکہ لوگ ان کو بھی دیکھ سکتے ہیں. کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. السلام علیکم جی. السلام علیکم جی. وعلیکم جی بسم اللہ. ٹھیک ہے بھائی جان الحمدللہ. ہمارے ساتھ نظر بول رہا ہوں میں بریڈ فورڈ. نظر صاحب بریڈ فورڈ تو جی بس بسم اللہ گال کرو. میرا بھائی جی بات کریں. ہلو جی بات کریں نظر صاحب. جی نظر بس میں کہتا رشتوں میں محبت ہوتی ہے, بس
ہم نے تو یہی پتا ہے، ہم کو تو یہی سنا ہے ہم نے کہ جو بس مولا سے محبت کرے اس سے محبت کرو، جو مولا سے نفرت کرے اس سے نفرت کرو. یہ بچپن میں گھر میں ایک پلے ہوئے بہن بھائی ہیں، وہ بچھڑ جاتے ہیں، نفرتیں ہو جاتی ہیں، وہ ساری وہ چیزیں سے نفرت ہوتی ہے جو مولا نے منع کی ہے دنیاوی طور پہ، انہی چیزوں پہ لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں. اور بس بہت افسوس کی بات ہے فاروق نظر صاحب، میرے جو ہے بس میری بیوی چلی گئی ہے، ناراض ہو گئی ہے، میرے بچے بھی جو ہے ایک بچہ ہے جو فرما بردار ہے، اس کے پاس میں رہتا ہوں. تو پیر صاحب آپ مجھے کوئی دوا دیں، آپ کوئی وظیفہ بتائیں، آپ بھی بہت ماشاءاللہ ہدایت ٹی وی پہ کام کرتے ہیں، کوئی دعا مجھے بتائیں جس سے میری مسئلے حل ہو. بھائی یہ بس رشتوں میں محبت اللہ خدا تعالیٰ قائم رکھے. الہی آمین. نظر صاحب بہت شکریہ. بھی چھوڑ گئی ہے، بیوی بھی چھوڑ گئی ہے، اس نے دوسری شادی کر لی ہے. میں کہاں جاؤں؟ اللہ آپ کو صبر دے بھائی. اور اگر آپ کے دل کے سکون کے لیے آپ نے کچھ پڑھنے کے لیے مانگنا ہے، پروگرام کے بعد آپ فون کر سکتے ہیں، مولانا صاحب سے آپ بات کر سکتے ہیں. اور بس یہ گھٹنے میں بھی بہت درد رہتا ہے، کوئی وظیفہ بتائے جو میں پڑھ کے ضرور مولانا صاحب کے میں آپ کو نمبر دے دوں گا بعد میں، اگر آپ فون کریں 12 بجے کے بعد. مولانا صاحب تو کچھ میں بہت دفعہ ان سے دعا لیے، کچھ ہوتا ہی نہیں ہے مولانا صاحب سے. تو بہت پھر جب ان سے نہیں ہو رہا. اچھا سب دے چکے ہیں، کوئی فائدہ نہیں ہوتا. بیوی بلکہ بھاگ گئی. چلے کوئی بات نہیں، کوئی ذاتی مسائل ظاہر ہے آن ایئر. یزدانی صاحب سے بات ہوئی، دوسرے دن بیوی بھاگ گئی، ان کی بیوی میں نے سنا بھاگ گئی. یار ایک منٹ آف ایئر آپ کوئی بھی بات کیجیے گا. اور نظر صاحب آپ جو بھی بات کرنا چاہ رہے ہیں آپ آف ایئر بات کیجیے گا. اور یہ ذاتی مسائل ظاہر ہے آن ایئر کے حوالے سے ہم ذرا اس قابل نہیں ہے کہ آپ کی یہ مسائل پرسنل لائف کو آپ نہ بولیں، آپ اپنی جو بھی پریشانیاں ہیں وہ کریں. سب ہمارے لیے بہت محترم ہے، ہم سب کی بہت عزت کرتے ہیں، اور کسی کی بھی پرسنل لائف کے بارے میں کچھ بھی نہ بولیں آپ. اور انشاءاللہ پروردگار عالم آپ کی جو بھی مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، اس کو صدقے میں محمد و آل محمد کے حل کرے. اور کوئی بات ہے تو 12 بجے کے بعد. کیونکہ یہ ہم صرف ون سائیڈڈ یہ بات سن رہے ہیں، بیوی ان کی ناراض ہو کے چلی گئی، کیا وجہ ہے کہ ان میں بھی کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا، کوئی غصہ؟ آپ کچھ بتا دیں پلیز ان کو. بہرحال میں اس حوالے سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ جب شاید آپ کی ایک ہی بیوی ہے. جی میں یہ اس لیے کہہ سکتا ہوں کہ جب تک دونوں فریقوں کی بات، اگر ہماری بہن جو ان سے ناراض ہو کے چلی گئی ہیں ان سے بات اگر 5 منٹ کر لیں اور ان نظر صاحب کے کچھ حقائق ہم جانیں تو شاید وہ ان کا حق بنتا ہو کہ ایسے شخص سے جان چھڑانا ہی ان کا ایک زندگی گزارنے کے لیے بہترین انداز ہو سکتا ہے. تو یہ دونوں اطراف سے بات کوئی سنیں تبھی ہے. ایک اور ہمارے ساتھ کالر ہیں. السلام علیکم. السلام فاروق بھائی، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے آپ؟ جی دعائیں اشتیاق صاحب. عظمہ بہن آپ کو بھی میرا بہت بہت سلام. ماشاءاللہ بہت اچھا پروگرام. نفی صاحب کو بھی دیکھا، ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت و سلامتی بھی دے. ہماری بطول بہن آئی ہیں، بہت تیزی سے باتیں کرتی ہیں وہ، ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی صحت و سلامتی بہن بھائیوں کی محبت عطا فرمائے. اور نظر بھائی کے لیے دعا کر سکتے ہیں اللہ کے حضور، آپ بھی کریں ہم بھی کریں گے. دعا یہی ہے فاروق بھائی کہ اگر ان کی زندگی میں ایسا اگر ہے تو اللہ پاک ان کو صبر جمیل عطا فرمائے. کیونکہ ہر کام جو ہے نا کچھ انسان کی غلطیوں سے ہوتا ہے، کچھ اللہ کی رضا سے ہوتے ہیں، کچھ زیادہ تر انسان خود اپنی غلطیوں کی وجہ سے سزائیں بھگتتا ہے فاروق بھائی. لیکن پھر بھی اللہ کے حضور پنج تن پاک کے صدقے میں مولا کائنات کے حضور دعا کریں گے اللہ پاک ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے. تو ہمارے ایک کوٹلی کے بہت سادہ سے غریب سے خالد کشمیری صاحب شاعر تھے، ان کی میں آپ کو چھوٹی سی نظم سناؤں گا جو آپ ان رشتوں کے حوالے سے ٹاپک بھی رکھا ہے، اور خاص طور پہ وہ لکھتے رہتے تھے اور ان کے دعاؤں کا تعلق اللہ پاک ان کی قبر کی منزلیں آسان فرمائے. بس یہ بھی کچھ نہ کچھ وسیلہ بن جاتا ہے فاروق بھائی ان کو یاد کرنے کا، تو اللہ تعالیٰ ان کی قبر کی منزلیں آسان فرمائے. بہت مزاحیہ قسم کے اشعار لکھتے تھے. اس زمانے کے بارے میں انہوں نے لکھا ہے کہ اب سیکھا ہے لوگوں نے اپنا فرض کفایا، اب سیکھا ہے لوگوں نے اپنا فرض کفایا، ماتم پہ کوئی جائے پیچھے وہ گھر کا صفایا. افسوس کے انسان میں ہمدردی نہیں باقی، اس طرح لٹ گیا ہے ایمان کا سرمایہ. بدکاروں کی تعریف ہے نیکوں پہ نکتہ چینی، بھول گئے ہیں اکثر یہ اللہ کا فرمایا. جب مل جائے کوئی بھی واقف ہو گھر بیدی، جب مل جائے کوئی بھی واقف ہو گھر بیدی، پھر اس طرح ہوتی ہے چوری اور ڈکیتی. کمزور اور شریف کو ساتھ ہے کم ملتا، ظالم کے تحفظ میں ہے ہر ایک کمیٹی. ہر شاطر
و بے راہ کو چاہتا ہے زمانہ، ہر شاطر و بے راہ کو چاہتا ہے زمانہ، حق بات کرے جو اسے سمجھے دیوانہ، اخلاق و اخلاص کو گر بھول نہ جائیں، اخلاق اور اخلاص کو گر بھول نہ جائیں، جنت کا نمونہ ہو پھر ایک گھرانہ، کسی کی بلندی پہ یہ خوش نہیں ہوتا، کسی کی بلندی پہ یہ خوش نہیں ہوتا، اس طرح یہ حسد کا مارا ہے زمانہ۔ تو فاروق بھائی یہ بہت سبق آموز اشعار بھی ہیں اور ہنسنے والے بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبر کی منزلوں کو آسان فرمائے اور جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ بہت اچھے کالر آ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و سلامتی دے، ادائے ٹیم کو ترقی عطا فرمائے۔ ملک پاکستان کے لیے خصوصی طور پہ فاروق بھائی اور خاص طور پہ بارڈر کے جو حالات ابھی جا رہے ہیں، اللہ پاک ان دونوں ملکوں کی قیادتوں کو کوئی اچھا عمل کرنے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے، اور ہمارے جو خون بہے جا رہے ہیں ان کا تحفظ اللہ پاک فرمائے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ خدا حافظ۔ خدا حافظ اشتیاق گل صاحب۔ شکریہ۔ اچھا یہ ایس ایم ایس کیا سسٹر قمر زہرا نے کہ ہم یورپ میں رہنے والے اپنے رشتے داروں سے زیادہ محبت کرتے ہیں، لیکن پاکستان والے ہم سے وہ محبت نہیں کرتے۔ جی وہی بات جیسے ہم کہہ رہے تھے کہ آپ پاکستان میں محبت اگر قائم رکھنا چاہتے ہیں تو وہ ویسٹرن یونین کا یا کچھ تحفے تحائف کا سلسلہ بھی قائم رہنا چاہیے، تو پھر محبت قائم رہے گی۔ اور اس کے ساتھ ہی ای میل بھی کی ہے سید ثقلین کاظمی نے نوشیروں سے، اور وہ یہی ان کی بھی وہی بات ہے کہ جناب پیسہ ہی سب کچھ ہے، بھائی بھائی کو پیسے کی وجہ سے مار دیتا ہے۔ انہوں نے بھی سینٹرل آئیڈیا ان کے یہی ہے کہ آج پیسے کی دنیا ہے، پیسے کی دنیا ہے۔ جی کالر ہمارے ساتھ، السلام علیکم۔ رہے سلامت رہے اور پوری کائنات کو مولا حسین کے صدقے میں کوئی غم نہیں دے، جو مشکلات میں ہے مولا حسین اس کی مشکلات حل کرے، جو بیمار ہے مولا حسین اس کو صحت دے، آپ کی جو بھی ہدایت کی ہوئی ہے سب کو مولا حسین سلامت رکھے، کنٹرول والے علامہ والے جو بھی علماء آتے ہیں سب کو مولا حسین سلامت رکھے۔ فاروق بھائی عظمہ بیٹی ہم نے صرف جھلک دیکھی، بجلی بند ہو گئی، ہم مولا دعا کرے اور عظمہ بیٹی کو مولا حسین صحت دے، فاروق بھائی بچوں کو سب کو مولا حسین سلامت رکھے۔ یا علی مدد جھولے لال سدا ہی رہو، سکھی رہو، سلامت رہو۔ جھولے لال جی بہت شکریہ، بہت شکریہ جی۔ اور ہماری ایک بہن فاطمہ بریڈ فورڈ سے انہوں نے ایس ایم ایس کیا ہے کہ بات کو ایک دوسرے کی برداشت کرنے سے رشتے جو ہے وہ قائم رہتے ہیں، اگر عدم برداشت ہوگی ایک دوسرے کی غلطیاں کوتاہیاں اس کو ہم لے کے بیٹھ جائیں گے تو پھر رشتے ٹوٹ جائیں گے۔ رشتوں برداشت تو انسان میں ہی نہیں ہے، رشتہ تو بہت دور کی بات ہے، انسان میں برداشت ختم ہو گئی ہے۔ بالکل صحیح۔ تو آہستہ آہستہ اور جیسے پیسے کی بات ہمارے نشیر و فروز سے بھائی نے کی ہے اور برداشت کی بات کی، تو یہ کوالٹیز ہم میں آخر کیوں نہیں؟ ظاہر ہے ہمارے بڑوں میں، ہمارے جو پہلے زندگی لوگ گزار چکے ہیں ان کے پاس یہ کوالٹیز تھیں، تو ہم میں تو زیادہ شعور، یا ہم کہتے ہیں جی ہم تو ایک ایسے دور میں زندگی گزار رہے ہیں، 21ویں صدی میں رہ رہے ہیں، زیادہ علم یافتہ ہیں، تو ہمارے پاس یہ اصل جو ایک ذخائر ہونا چاہیے تھے علمی، وہ ہمارے پاس ختم ہے۔ کتابی اور ایک انبار ویسے ہمارے پاس ارد گرد ضرور موجود ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی ہمارے ساتھ کون، کہاں سے؟ جی پاکستان سے بات کر رہا ہوں، سید زاہد نقوی۔ زاہد نقوی صاحب پاکستان۔ جی بسم اللہ۔ آج کا ٹاپک کیا ہے؟ بھائی آپ پروگرام نہیں دیکھ رہے کہ پاکستان کے کس علاقے سے بات کر رہے ہیں آپ؟ جی پاکستان کے کس شہر سے بات کر رہے ہیں؟ لاڑکانہ۔ لاڑکانہ سے۔ بھائی ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ بیسیکلی کیا ہے کہ ہمارے پاس لائٹ نہیں ہے نا کہ آپ کا پروگرام دیکھ سکے، اس لیے میں نے کہا کیا ٹاپک کیا ہے۔ اچھا کوئی بات ہی نہیں، بات ہم کر رہے ہیں رشتوں میں محبت کی، کہ وہ جو پیار محبت تھا وہ ختم ہوتا جا رہا ہے۔ اچھا وہ تو دنیا کا دستور ہے نا، وہ تو ایسے ہی ہوتا ہی ہے، ایسا ہی ہوگا۔ رشتے ہم زیادہ برداشت کرتے، رشتے ہو یا اپنے ہو وہ تو ایسے ہی ہوتے ہیں۔ اچھا وہ تو دنیا کا دستور ہے، وہ تو چلتا رہے گا۔ چلیں یہ دستور کچھ ان دنوں زیادہ ہے، پہلے بھی یہی دنیا تھی۔ جی اچھا آپ سندھی میں بات کر سکتے ہیں؟ تھوڑی بہت گلائی سکا تو بھائی، لیکن سمجھ زیادہ سکتا ہوں۔ اچھا یالی مدد بھاؤ شاہ لسم۔ بالکل ٹھیک ٹھاک سائیں، تو جو ڈاڈو بہت شکریہ، گھنو شکریہ۔ ٹھیک ہے بھائی، بہت شکریہ جی نقوی صاحب پاکستان لاڑکانہ سے۔ اور اچھا جی ای میل آئی ہے حمزہ زیدی کی کہ انسان فنا ہو جاتا ہے البتہ اس کی محبت زندہ رہتی ہے۔ بالکل صحیح جناب یہ آپ کا پوائنٹ آف ویو ہے، آپ
سوچتے ہوں گے ایسا. بالکل. جی بالکل, کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. آپ کے پروگرام میں اور خاص طور پر نقوی صاحب جب آئے ہیں تو اتنے شائستہ اور اتنے پیارے لوگ ہیں کہ اب کامیاب ہو گئے یہ لوگ واقعی میں. تو اب آپ کا ٹاپک تو اتنا زبردست ٹاپک ہے کہ اس پہ آدمی 2 گھنٹے یا 4 گھنٹے بھی بول سکتا ہے. اچھا لیکن بالکل, کیونکہ میں تو آج کل ہر ایک آدمی دیکھ رہا ہے کہ اچھائی برائی ہر جگہ ہوتی ہے, آپ کو پتہ ہے. تو ہم جہاں ہم لوگ دور ہوتے ہیں تو ہم ضرور محسوس کرتے ہیں کہ ہمارے اپنے کیا کر رہے ہیں, ہمارے اپنے کہاں ہیں اور کیا لیکن میں تو خاص طور پہ دیکھوں گی کہ جو دور ہے, جو اہل بیت سے دور ہے, جو محبت حسین سے لبریز نہیں ہے, سچائی نہیں ہے ان کی محبت کو پہچاننے کے لیے, وہی یہ حرکتیں کرتے ہیں, انہی کے پاس محبت نہیں ہوتی. تو مجھے یہی فیل ہوتا ہے کہ بس بار بار مجھے یہی اندازہ ہوتا ہے کہ ہمیں بہت ہی تکلیف بھی ہوتی ہے یہاں رہ کے. ہمیں رشتوں کا جتنا احساس ہے اتنا احساس ہمیں میرے خیال میں پاکستان میں رہنے والوں کو یا ہمارے اپنے ممالک میں رہنے والوں کو نہیں ہوتا. مگر میں یہ کہتی ہوں فاروق بھائی کے اور عظمیٰ بہن آپ کو بھی کہ ایک دفعہ ان سب کو کٹ لگا کے نا اور UK اور امریکہ بھیج دیا جائے تو انہیں رشتوں کا احساس ہو جائے, لگ پتہ جائے نہیں کہ رشتے کیا ہوتے ہیں. تو یہاں والوں کو میں بھی بہت سے ایسے لوگ ہیں میری بہن جن کو احساس یہاں پہ پھر بھی کم ہے, پھر بھی کیونکہ کم رشتے دار ہوتے ہیں اور ٹالرنس کر ہی لیتے ہیں کہیں نہ کہیں. اور میں اسپیشلی آپ کو یہ بات بتاؤں کہ ہمارے جو اپنے اہل بیت سے محبت کرنے والے ہیں, پیار کرنے والے ہیں, ان کے اپنے وہاں پر پھر بھی یہ چیز بہت کم ہے. لیکن غیروں میں جو دوسرے اس میں میں دیکھتی ہوں اس میں بہت زیادہ ہے. تو یہ میں بس سمپل سی بات ہے کہ محبت اگر ہم اپنے پیاروں سے محبت چھوڑ دیں گے تو اپنوں سے کیا محبت سیکھیں گے, ان سے کیا محبت کریں گے. تو خدا کے لیے سچی محبت ان سے سیکھیے, پھر اپنے آپ اپنے دلوں میں گنجائش محبت پیدا کیجیے جتنی انہوں نے ہمیں دی تھی. ہمارے پاس ذرہ بھی نہیں ہے اس کا. تو بس یہ عظمیٰ مجھے کہنا تھا. مجھے بے انتہا تکلیف ہوتی ہے یقین کیجیے باتیں سن کے بہت سارے لوگوں کی اور اپنے فیملیز کی, دوسری فیملیز کی, کہ لوگ جو ہے اپنے مرنے کو اپنی موت کو بھول گئے ہیں. وہ وقت یاد رکھیں کہ چھوٹی سی پتلی سی قبر جو مجھے فاروق بھائی نے دکھائی تھی, فاروق بھائی نے بس وہ بار بار فاروق بھائی دکھایا کیجیے پلیز, تاکہ لوگ تو وہ چاہتا ہے لیکن وہ لوگ کہیں گے کیا صبح صبح قبرستان کھول کے رکھ دیا, یہیں رہ جائیں گی. چلے بالکل صحیح بات ہے. بہت سارا ٹائم دیا آپ لوگوں کا, اللہ آپ لوگوں کو زندگی دے, قیامت سلامت رکھے اور ہم سب کو آپ ہدایت کا خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. خدا حافظ. بہت شکریہ. سیدہ زہرا نے ایبٹ سے ای میل کی اور وہ کہتی ہیں کہ آج سے 1.5 سال پہلے آپ کا پروگرام دیکھا کرتی تھی اور اب پھر سے دیکھنا شروع کر دیا انٹرنیٹ پر. اچھا. تو فاروق بھائی آپ بہت اچھا پروگرام کرتے ہیں اور ظاہر ہے کہ اتنے عرصے بعد دیکھا ہے تو بہن کا نام مجھے بتا دیں. تو فاروق بھائی آپ بہن کا نام بتا دیں. ایبٹ آباد سے. جی ایبٹ آباد سے مجھے یاد نہیں آ رہا. میرا نام انہوں نے پوچھا ہے. اچھا آپ کا نام. میں نے کہا ان بہن کا. ان بہن کا نام عظمیٰ سسٹر ہے اور ظاہر ہے آپ نے سسٹر 1.5 سال بعد دیکھا ہے. اس کے بعد اسامہ بن لادن بھی وہیں سے مل گئے. تو ان دنوں شاید وہ ٹرانسمیشن وہاں کیوں نہیں جا رہی تھی کہ کیا سیٹلائٹ کا کوئی مسئلہ تھا. تو بہرحال آپ ایبٹ آباد میں اسی طرح دیکھ سکتی ہیں, بلکہ آپ تو ڈش کے ذریعے بھی آپ دیکھ سکتی ہیں. بالکل دیکھ سکتے ہیں. تو آسانی کے ساتھ انٹرنیٹ میں اگر کچھ مسئلہ ہو. ایک اور کالر ہیں, پھر بہن کی جو آخری کال تھی اس پر بات کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب محمد کو لندن سے بول رہا ہوں. بہت شکریہ. جناب آپ کو اور بیٹی کو کے ساتھ سلام عرض کرتا ہوں اور آپ لوگوں کی بات سن رہا ہوں اور لوگوں کی باتیں بھی سن رہا ہوں. بات یہ ہے کہ رشتوں میں محبت یہ بہت بڑا آپ نے ٹاپک رکھا ہوا ہے کہ جتنے بھی رشتے دار ہیں جب ان کا اپنا کام ہوتا ہے تو رشتے دار ثابت کرتے ہیں. تو جب ان کا کام اپنا نہیں ہوتا معلوم تو اپنے بھی بیگانے بن جاتے ہیں. پھر ایسی نوبت کے اوپر آ جاتے ہیں کہ ان کو ادب کا خیال نہیں رہتا کہ آیا بڑا آدمی ادب کے قابل ہے یا اس کے ساتھ کس طرح سے بات کرنی چاہیے. یہ رشتے داریوں میں سب سے زیادہ خامی یہ ہے کہ یہ کلمہ پڑھتے ہیں لیکن کلمے کو نہیں جانتے. اگر کلمے والے کو جانتے تو رشتے داریوں میں اس طرح محبت ہوتی جس طرح محبت کرنے کا حق ہے. یہ کلمے سے اتنے دور ہے جس طرح سمان زمین سے دور ہے.
کلمہ پڑھتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں چوری کرتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں غیبت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں دھوکہ کرتے ہیں، لوگوں کو دکھانے کی نمازیں پڑھتے ہیں. بڑے بڑے عالم میں نے دیکھے ہیں کہ جن کو بات کرنی نہیں آتی، کلمے کا میننگ نہیں آتا. کلمہ پڑھو، کلمہ سمجھو اور کلمے کے مطابق زندگی گزارو تو زندگی میں سب رشتے دار بغانے بھی اپنے بن جاتے ہیں. جب اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے رسول کی تابع داری میں آ جاؤ. جب تک تابع داری نہیں ہے تو یہ رشتے دار سب نقلی رشتے دار ہیں اور سب دھوکہ دینے والے ہیں. میرا 70 سالہ تجربہ ہے اور میں نے سب کچھ دیکھا ہے. کوئی رشتے دار نہیں، جب لالچ آتا ہے تو رشتے دار ہے، جب لالچ نہیں ہے تو یہ جانتے ہی کہ آپ کون ہیں. اسی کے ساتھ میں جانے جاتا ہوں اور آپ کی پوری ٹیم کا شکریہ اور آپ کے ڈھائی ٹیم کا بھی بہت شکریہ تھا جن کے ذریعے سے میری آواز پوری دنیا میں جا رہی ہے اور میری آواز جو سمجھ گیا وہ کامیاب ہو گیا. باقی تو اللہ ہی حافظ ہے. اسی کے ساتھ جانے جاتا ہوں آپ کو سلام. وعلیکم السلام، بہت شکریہ یعقوب صاحب. اور آپ کی آواز جو سمجھ گیا وہ کامیاب ہو گیا. بڑا اچھا آپ نے میسج دیا ہے. جی کالر ہمارے ساتھ ہیں، پہلے ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی سہیب بات کر رہا ہوں لاڑکانہ سے. سہیب شاید کال میری کٹ گئی تھی. جی سہیب صاحب جی میں ایک 2 شعر سنانا چاہتا ہوں بسم اللہ شان میں، اگر آپ کی اجازت ہو تو. کیوں نہیں، بسم اللہ بھائی بسم اللہ. اللہ درود شریف پڑھ لیجیے. ملنگوں کی نگاہوں میں عجب مستی نظر آئی، بلندی آسمانوں کی انہیں زمین پہ بستی نظر آئی. کبھی بہلول نے بیچی، کبھی حور نے خریدی ہے. خدا بندہ تیری جنت بڑی سستی نظر آئی. بلند تر صلوات. اور آخر میں امام زمانہ علیہ السلام جن کا ایک شعر بسم اللہ. کہ آبجا پردائے غیبت سے زمانے کے امام، تیرے منہ سے بھی تیرے جد کی کہانی سن لیں. ہم مزاداروں کی بس آخری حسرت ہے یہی، نوحہ شبیر کا ایک تیری زبانی سن لے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اور فاروق بھائی ایمیل کی ہے دوبارہ سے سید ثقلین کاظمی نے، اور وہ لکھتے ہیں کہ فاروق بھائی آپ ہمیں رب جانے تے حسین جانے پلیز آخر میں سنا دیجیے گا. اور اگر آپ فیس بک پر ہیں، آپ یا سسٹر دونوں فیس بک پر ہیں. فاروق بھائی ہم فیس بک پر ہیں. چلے ہیں تو صحیح بھائی، ڈھونڈنا آپ نے ہے تو جی آپ ان کو ڈھونڈ لیں، آپ کو میں مل جاؤں گی، آپ مجھ کو ڈھونڈ لیں آپ کو یہ مل جائیں گے. تو ہم دونوں فیس بک پر موجود ہیں، آپ ضرور دیکھ لیجیے گا. بالکل صحیح. کالر بہت سے ہیں، ان سے بھی بات کریں گے. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہمارے ساتھ کون کہاں سے؟ فاروق بھائی آصف بات کر رہا ہوں کارڈف سے. آصف صاحب کارڈف سے. جی بھائی. فاروق بھائی یہ آپ کا جیسے موضوع آج دیکھ رہے ہوں بہت اچھا موضوع ہے اور بہت وسیع موضوع ہے. اس کے 2-3 پہلو ہو سکتے ہیں. جیسے کہ یہاں پر ابھی کالج آپ کے بہت بات کر رہے ہیں کہ ہمیں پاکستان والے محبت نہیں کرتے اور یا ہم پاکستان والوں سے زیادہ محبت کرتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ یہ تو پہلو ہے نا، ہم کچھ لوگوں سے زیادہ ایکسپیکٹیشن کر لیتے ہیں. یعنی کہ ہماری توقعات جب ہم کسی کی ہیلپ کرتے ہیں پاکستان میں تو ہم ان سے یہ توقعات کرتے ہیں کہ وہ ہم سے اتنی وہ کریں. تو محبت کیا ہے؟ محبت ایک سردی عمل ہے، ایک طرفہ عمل ہے. جب آپ اپنی محبت کریں گے تو ایک نہ ایک دن دوسرے کو یہ خیال آئے گا کہ ہمیں بھی اس کے ساتھ اتنا ہی خلوص اتنی ہی محبت کرنی چاہیے، چاہے وہ جس طرح کا بھی عمل کرے. آپ اپنا عمل صحیح رکھیں تو انشاءاللہ دوسرا انسان بھی اپنا عمل اس طرف لے کے آئے گا جس طرف آپ کا عمل ہے. ماشاءاللہ. تو توقعات اپنی. بہترین بات آصف صاحب، بہت شکریہ. کال کٹ گئی ہے. جی محبت کی اجرت یا اجر نہ مانگے. اگر آپ نے بے لوث محبت کی ہے اور انسانیت کے رشتے کے ساتھ اگر آپ نے دیکھا ہے، ہم محبت کے مختلف
ہوتا ہے نا کہ شرائط اس پہ وہ پورا اترے، یا ہمارے علاقے کا ہو، ہمارے مذہب کا ہو، ہمارے فرقے کا ہو، تب اس سے رشتہ یا ناطہ جوڑنے کی ہم آغاز کرتے ہیں. لیکن اگر انسانیت کا رشتہ ہوگا، محبت کا رشتہ ہوگا، اور بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی اپنے مفاد کے، تو شاید وہ رشتہ زیادہ مضبوط ہوگا. بالکل. اور فاروق بھائی دیکھیں، محبت ختم نہیں ہو سکتی. آپ میرے چچا ہیں، آپ میرے ماموں ہیں، وقتاً طور پہ میں آپ سے ناراض ہوں، آپ مجھ سے ناراض ہیں، لیکن دل میں کہیں نہ کہیں میرے دل میں آپ کے لیے جگہ ہے کہ میرا ماموں ہے، میرا چچا ہے. یہ حقیقت ہے. اور یہ محبت جو دل میں ہے، جو یہ رشتوں کی محبت ہے، وہ کوئی تیسرا بندہ ختم بھی نہیں کر سکتا، بالکل جتنا چاہے. تو یہ وقت کے ساتھ ساتھ کبھی اتار چڑھاؤ آتا ہے، لیکن کامیاب وہی ہے کہ تھوڑے وہ رشتوں کو دوبارہ بحال کر لیں، ان سے محبت کے ساتھ ہی وہ زندگی اپنی گزارے. تو کوئی اگلے کالر ہمارے ساتھ؟ سناٹا ہے. تو کچھ ایک بات ہماری بہن نے بھی کی کہ اس میں انسانیت کے رشتے کے بارے سے تو ہم نے بات کر چکے ہیں، اور یعقوب صاحب نے بھی یہ بات کی کہ کچھ ان کے تجربات ایسے گزرے ہیں کہ سوائے لالچ کے، سوائے مفاد کے لوگ آپ کے ساتھ محبت کا یا وہ یاری دوستی رشتہ داری یہ لالچ کی ہے اور مفاد کی ہے. تو وہ ہمیشہ کل میں نے ایک بھائی کو دیکھا اور ادھر ہی دیکھا ہدایت میں، جو 2 گھنٹے اس نے لگا دیے، اس بھائی نے اپنی بہن یا اپنے رشتہ داروں کے لیے موبائلز خرید رہے تھے، اور پوری محبت کے ساتھ کہ کوئی اچھا ملے، نیا ملے، یوز نہ لوں، یہ نہ لوں. اور وہ بھائی جو ہے وہ مولانا عابدی تھے کہ انہوں نے پورے 2 گھنٹے لگا دیے. اور میں ان سے پوچھ بھی رہی تھی کہ آپ کیوں پریشان ہیں. تو جب تک میں یہاں تھی تب تک مجھے نہیں پتا کہ اینڈ کیا ہوا، لیکن وہ 2 گھنٹے تک جو ہے وہ بس وہ موبائل مجھے بھیج دیں. افشا بطول نے بھی کہا تھا نا کہ جو بھائی جو ہیں اپنی بہن کو، بے شک وہ بہن جو ہے ان کے جو حالات ہیں بہت بہتر ہوں، لیکن بھائی اگر 5 روپے چھوٹا سا تحفہ بھی دے گا تو اس کے لیے باعث برکت ہوگا. تو کالر ہمارے ساتھ. السلام علیکم. السلام علیکم فروغ بھائی. جی وعلیکم السلام. نقوی صاحب آپ کی وجہ سے آج ٹاپک رکھا تھا، آج آپ غائب تھے. بھائی کیا کروں یار، شادی میں پھنس گیا آپ تو. نہیں دے رہا، ادھر بھاگ رہا ہے، ادھر بھاگ رہا ہے، دوڑ لگی ہوئی ہے ساری. اچھا، شادی کے حوالے سے گہما گہمی پھر وہی ہے جو پاکستان میں ہوتی تھی؟ بالکل وہی ہے. رات کو پتہ نہیں ہے سارے اکٹھے ہو کے گیا ہوئے، تو پتہ نہیں کہ گڑولی کیا ہوتی ہے، مجھے تو یہ بھی نہیں پتا. اچھا 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 اچھا، گھڑولیاں، مہندیاں، تو گڑولی وہ پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے. رات کو صبح 4 بجے سوئے ہیں. اچھا اچھا اچھا. تو آپ پھر اٹھے ہیں اور پھر شروع ہوا سلسلہ سارا. تو مصروف ہے، اس وجہ سے میں ذرا لیٹ ہو گیا. کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں. تو آج آپ کا ٹاپک ہے رشتوں کی محبت. جی ہاں فروغ بھائی، بات صرف اتنی ہے، میں نے کل بھی بات کی تھی آپ سے جی کہ رشتے جو ہوتے ہیں نا، وہ کسی نے کسی سے پوچھا تھا کہ تجھے مجھ سے کتنی محبت ہے، اس نے کہا اپنے دل سے پوچھ. تو بات صرف اتنی ہے کہ انسان جب رشتے محبت میں ڈالنے کی کوشش کرتا ہے نا، تو یک طرفہ اگر ڈالیں تو وہ یک طرفہ ہی رہتے ہیں، پھر دوسری طرف سے کچھ نہیں حاصل ہوتا. محبت وہی ہے جو دونوں طرف سے ہو، برابر آگ جلی ہوئی. تو محبت کی آگ برابر میں ہو نا، پھر محبت کے رشتے آگے بڑھتے ہیں. آج کے اس دور میں جب کہ انسان مادہ پرستی میں داخل ہو چکا ہے، محبت اس سے ہی ہے، چاہے دور کا رشتہ دار ہو، اس کے نیچے پجیرو ہو تو وہ نزدیک آ جاتا ہے، اور جو سچا گھر کا رشتہ دار ہو، وہ غریب ہو تو وہ دور ہو جاتا ہے. صحیح ہے، صرف مادہ پرستی کی وجہ سے. اور ہم آج یہ سمجھتے ہیں کہ انسان یہ دنیا کی دولت دنیا میں اگر چھوڑ کے جانا ہے، جس میں وہ آگے جا کے کیا حاصل کرے گا؟ حاصل تو وہی ہے جو اپنے قریبی کے حقوق العباد پورے کرے. اور اگر حقوق اللہ کے جو بعد میں آئیں گے حقوق العباد ہی نہ پورے کر سکتا تو وہ رشتے کیسے پورے کر پائے گا؟ کیونکہ پھر انسان جو ہے پتھر سا ہو جاتا ہے، اس کو احساس ختم ہو جاتا ہے. تو یہ احساس زندہ کرنے کے لیے ہمیں اپنے رشتوں کو جگانا پڑے گا. اگر ان رشتوں کو نہیں جگائیں گے تو پھر ایسا ایسا ہم پتھر ہوتے جائیں گے، اور پھر ایک وقت ایسا آئے گا کہ ہم اپنے گھر میں بھی رہتے ہوئے اپنوں کے ساتھ ہی وہی رویہ اختیار کریں گے جو کہ ہمیں باہر نظر آ رہا ہے. بالکل صحیح. تو ہر وقت انسان اگر اپنے فائدے میں سوچے اور اپنا فائدہ سوچ کے آگے لا کے بات کرے گا تو رشتے ختم ہو جاتے ہیں اور فائدہ آگے آ جاتا ہے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ فائدہ بعد میں لیں، رشتوں کو پہلے سوچیں. تو ہو سکتا ہے کہ رشتے آپ کو زیادہ فائدہ دے بنسبت آپ کے دور ہٹنے سے جو آپ کو فائدہ ہوگا. تو فائدہ میں یہ کہوں گا کہ محبت کے رشتے ایسے رشتے ہوتے ہیں جس میں انسان جب بھی داخل اس رشتے میں ہوتا ہے تو خون کے اندر ایک ایسی گرمی پیدا ہو جاتی ہے جو انسان کو مجبور کر دیتی ہے اس بات پہ کہ اس رشتے کو قائم رکھیں. جیسے کہ ماں بہن بھائی ان کے رشتے ہوتے ہیں.
تو ان رشتوں کو سرد کرنے والے تو حالات تو بہت ہیں، وقت میں جو دور گزرا ہے اس میں سرد کرنے والے تو طریقے بہت ہیں، لیکن ان کو گرم رکھنے کے لیے آپ کو اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا، اور جب آپ اپنا کردار اس رشتے کو گرم رکھنے کے لیے کریں گے، ادا کریں گے کردار، تو میرے خیال میں یہ محبت جب آپ کو قریب لائے گی تو یہ سارے رشتے دوبارہ زندہ ہوں گے، اور پھر وہ چیز ملے گی جو آپ کو اصلیت میں چاہیے۔ تھینک یو، مہربانی۔ کیا کہنے نقوی صاحب، بہت اچھے، آپ اسٹوکن ٹرینڈ سے اس وقت ہمارے ساتھ تھے، اور اپنے آپ سے پوچھ لیں، جیسے بہت اچھا انہوں نے کہا کہ اگر کسی کے لیے ہم یہ تلاش کر رہے ہیں کہ کون ہم سے کتنی محبت کرتا ہے، تو پہلے اپنے دل سے پوچھیں کہ میں اس سے کتنی کر رہا ہوں۔ ایک اور کالر ہے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جتنے میری مومنین ہیں سب آپس میں بھائی ہیں، حدیث کی روشنی میں سب کی عزت ایک دوسرے پہ آرام ہے، وہ آپس میں ایسے جیسے جسم کیسے کسی ہے کسی کو تکلیف پہنچے سارے جسم کو، اور اس طرح سے جو بھی محبت کرتا ہے دوسروں سے سمجھ جائے کہ وہ مومن ہے، جو محبت نہیں کرتا سمجھ جائے کہ یا تو منافق ہے یا بہت کمزور مسلمان ہے۔ مومن بننا آسان تو نہیں ہے نا بھائی۔ بالکل صحیح، مومن بننا آسان نہیں، کیا کہنے۔ سجاد صاحب آپ کی کال کا بہت شکریہ، اور بہت اچھی اور کچھ نقوی صاحب جیسے آئے ہیں تو ٹاپک ہمارے ذہن میں وہ تھوڑا سا ڈال جاتے ہیں، جیسے وہ انہوں نے بتایا کہ ایسی رسومات شادیوں میں، تو شادیوں کے حوالے سے بھی کچھ دن یہ ٹاپک رکھیں گے کہ کیسی رسومات جو ہیں جس سے ہم استعمال کریں۔ کالر ہیں جی، بات کریں، السلام علیکم۔ میں لائیو ہوں جی، میں ٹورنٹو سے بات کروں زہرا۔ آپ کا ٹاپک بہت اچھا ہے، بہت خوبصورت ہے، اور اتنا اچھا کہ اچھا کوئی آپ کو رسپانس نہیں ملنا، لوگ بول رہے پتہ نہیں چل سو رہے کیا ہے، پر ہمارے صبح کے 5 بج رہے، میں نماز پڑھنے اٹھی تھی تو میں نے آپ سے کال کریں۔ میں آپ سے صرف ایک بات شیئر کرنا چاہوں گی جو میں نے پڑھی تھی نیٹ پر، تو وہ کہ ایک لطیفہ اسی سمجھیں کہ وہ ایک تھا کہ ایک آدمی سے پوچھا کہ تمہاری کشتی میں 3 لوگ سوار ہیں، اور تم ہو اور 3 لوگ اور ہیں، تمہارا بھائی ہے، تمہاری بیوی ہے اور تمہارا بچہ ہے، اور تینوں ڈوب رہے ہیں، تم ایک کو بچا سکتے ہو، تو تم کس کو بچاؤ گے؟ اچھا، تو وہ کہتا ہے کہ میں اپنے بھائی کو بچاؤں گا۔ تو کہتا ہے کیوں؟ تو اپنے بچے کو بھی نہیں بچاؤ گے؟ تو کہیں گے ہاں میں نہ بچے کو بچاؤں گا نہ بیوی کو بچاؤں گا، کیونکہ میں دوسری شادی کر سکتا ہوں، بچے میرے اور ہو سکتے ہیں، اور میرے ماں باپ دنیا سے جا چکے ہیں، میرا بھائی مجھے نہیں مل سکتا۔ ٹھیک ہے، بس مجھے یہی شیئر کرنا تھا آپ سے۔ یہ لطیفہ نہیں بلکہ بڑی ایک اچھی بات ہے آنسر نا۔ بہت شکریہ سسٹر زہرا۔ اتنا ہلو، بالکل صحیح، بالکل صحیح بہن، اور جو خیر اس شخص کی بیوی سن رہی ہوگی وہ پہلے اسی شخص کو دھکا دے گی کہ میں چلے اس جو بھائی بچے گا اس سے بھی شادی کر سکتی ہوں، تم جو اتنی محبت مجھ سے دکھا رہے ہو تمہارے لیے یہ زندہ رہنا میرے لیے کوئی فائدہ مند نہیں ہے۔ تو بہت اچھی بات ہے، لیکن میسج دیکھیں اچھا تھا، یہ ایک طرح سے لطیفہ نہیں، اس کا میسج بڑا اچھا تھا۔ بالکل اچھی بات۔ کوئی کالر اگر ہمارے ساتھ ہے؟ فی الحال نہیں ہے، ٹائم تیزی سے جا رہا ہے، بہت اچھا پروگرام رہا ہے، اور وہی بات کہ تھوڑا سا بڑوں سے بات یہ سن کے یا کس انداز میں جو ہمارا ایک رکھ رکھاؤ ہوتا تھا، جو ایک ہمارا ایک امتیاز تھا ہمارے معاشرے کا کہ رشتوں میں وہ پختگی، وہ محبت، اب تو شاید جیسے جیسے ہم ایڈوانس دور میں جا رہے ہیں، وہ پرانا دور پہلے ہوتا تھا جیسے یہاں سے خطوط لکھے جاتے، لوگوں نے اپنے خط جو ہیں وہ سنبھال کے رکھنے کہ یہ میرے بھائی کا خط ہے، میری والدہ کا خط آیا ہوا ہے۔ اب تو SMS دور ہے، اب وہ عید کارڈ، اب وہ پرانی محبت کی باتیں نہیں رہی ہیں، چیزیں سنبھال کے رکھتے تھے لوگ کہ یہ میرے جو فلاں دادا جان کے وہ کوئی چشمہ ہے یا کوئی اس طرح کی لباس کا کوئی حصہ ہے، تو باعث اب جو ہے وہ ریڈی میڈ سے۔ اچھا فاروق بھائی، نئی جنریشن پہ کیا اثر پڑتا ہے بڑوں کے لڑنے کا؟ مثال کے طور پہ اگر میرے فادر میرے چچا آپس میں لڑیں گے یا میرے چچا میرے فادر کی رسپیکٹ نہیں کریں گے تو میں یہ بھول جاؤں گی کہ وہ میرے چچا ہیں، صحیح ہے، میں یہ بھول جاؤں گی نا کہ میرے پیرنٹس سے بدتمیزی کر رہے ہیں، اپنے والد کی سائیڈ لیں گے، یا میری پھپھو مثال کے طور پہ، ویسے تو میری کوئی پھپھو ہے نہیں، میرے صرف چچا ہی ہیں، اگر میری پھپھو مثال کے طور پہ میری امی سے لڑے گی یا ان میں لڑائی ہوگی تو میرے دل میں جو ہے نا میری پھپھو کے لیے سے جگہ ختم ہونی شروع ہو جائے گی۔ تو رشتوں میں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ آپ کی نئی جنریشن پہ کیا اثر پڑے گا، کیا دیکھ رہی ہے، وہ کیا دیکھ رہی ہے۔ کالر آ چکے ہیں، السلام علیکم۔ السلام علیکم فاروق بھائی، وعلیکم السلام، بہت شکریہ، بہت شکریہ، سب لوگوں کو سلام، اور اللہ تعالیٰ آج کے دن میں اور مولا پنجابن پاک کے سکے سب کی دعاؤں قبول کرے، ان کی مجبوریاں دور کرے، الہی آمین۔ دیکھیے یہ جو رشتہ ہے نا یہ قدرت کا ایک نور ہے، جس
دل میں یہ ہوتا ہے وہی دل دھڑکتا ہے. اور آپ یقین کریں شیعہ کتنے, ہر مسلمان جو ہے نا دنیا میں کتنے مسلمان ہیں, لیکن ہر مسلمان کے دل میں بھلے شیعہ ان کے دل میں درد غم زہرا نہیں ہوتا ہے. اور اتنے لوگ ہیں, مجلس ہو رہی ہوتی گھروں میں بیٹھے ہوتے ہیں اور مجلس میں نہیں جاتے ہیں, اور بہت سے لوگ دور دور سے چل کے مجلس میں آتے ہیں. اور میں تو ویسے بھی انجمن کا ایک ممبر ہوں اپنے پاکستان میں کراچی میں. 2 مہینہ 8 دن میں محرموں میں گھر میں نہیں ہوتا تھا, ہمیشہ اپنی انجمن کے ساتھ مجلس ماتم. اور میرا تو ویسے بھی ہوٹل اور لالو خیت لیاقت آباد سے تعلق تھا, پھر ہم لوگ کے ایریا کرنگی چلے گئے, وہاں سے ہم مجلس ماتم کرتے ہیں. اور جہاں تک لوگوں کے دل میں محبت اس وقت پیدا ہوتی ہے, یہ بہت خاص بات کہہ رہا ہوں میں فاروق بھائی, کہ جو ماں باپ آپس میں بہت محبت کرتے ہیں اور بچوں کی زندگی میں ان کا عمل جو ہوتا ہے, ان کی زندگی بچوں کے سامنے ہوتی ہے کہ میرے بابا اتنی محبت کرتے ہیں, ان بچوں کے دل میں محبت آٹومیٹک پیدا ہو جاتی ہے. اب جیسے آپ نے کہا نا خط لوگ سنبھال کے رکھتے تھے, میرے بابا کا انتقال ہوتا ہے 84 میں, ان کا آخری خط میرے پاس آج تک رکھا ہوا ہے, اور اس سے پہلے کے بھی خط رکھے ہوئے, اور کبھی کبھی میں وہ خط جو ہے نا پڑھتا ہوں. اور میں کہتا ہوں جو دوری ہے نا یہ رشتے کو دور تو کر دیتی ہے, لیکن جب میں اسی میں نے لکھا ہوا تھا پھول بہت ہیں چمن میں سب گلاب نہیں ہوتے, دل سب دھڑکتے ہیں زندہ پھول بہت ہیں چمن میں سب گلاب ہوتے, دل سب دھڑکتے ہیں سب زندہ نہیں ہوتے, خون پھر خون میں بول اٹھتا ہے ایک دن, دوری اگر درد زندگی بن جائے رشتے خاموش نہیں ہوتے. مطلب یہ کہ انسان دور ہوتا ہے تو اس کی درد جو ہے نا اپنے خون سے مطلب بڑھتا رہتا ہے. جب وہ آخری زندگی آخری لمحے پہنچتے پھر اس کو مجبور ہو کر اپنے رشتہ داروں کو گلے لگانا پڑتا ہے. اور یہ بات جو ہے نا یہ حقیقت ہے. اور میں یہی کہوں گا اہل بیت کی محبت دل میں وہ نور پیدا کرتی ہے, اور جس کے دل میں یزیدیت کی محبت ہوگی وہ تو صرف قاتل ہی ہوگا اور کچھ ہو ہی نہیں سکتا. بس یہ کہنا تھا. آج دیکھ لیں پاکستان میں کیا ہو رہا ہے, جب سے آزاداری پہ مصیبت لوگوں نے آزاداری کو ختم کرنے کی کوشش کی, پاکستان تباہی کی طرف چلا گیا ہے نا. اور ابھی جب یہ اگر آج پاکستان میں آزاداری کو تحفظ مل جائے, اب آج پاکستان صحیح ہو جائے گا. بس یہی کہنا تھا آپ سے. سجاد بھائی آپ کراچی میں کون سے انجمن سے تعلق ہے آپ کا؟ شہزاد صاحب جا چکے ہیں تو چلیں انجمن کا بھی بتائیے گا شہزاد صاحب, اور آپ بھی اپنی تصویر بھیجیے گا, اور جو بھی ناظرین اپنی تصویر بھیجنا چاہتے ہیں ایک تھوڑا سا ہماری طرف سے ایک ٹوکن ہوگا محبت کا کہ آپ ہمارے کتنے بہترین اور مقدم ساتھی رہے ہیں, تو آپ کی بھی ہم تصویر دکھوائیں گے. آخری کالر آج کے, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام فاروق صاحب. جی بسم اللہ نقی صاحب. میں زیادہ وقت تو نہیں لیا کرتا ہوں, مگر مجھے پھر ایک دفعہ اس لیے آنا پڑا کہ آپ نے جو ٹاپک رکھا ہے اس کے اوپر میں نے ابھی تک کچھ کہا نہیں. جی 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 جی. اصل میں یہ رشتے دار تو خیر بہت ہی قریبی چیز ہیں, ان سے محبت کرنا وہ تو بہت ضروری چیز ہے, لیکن جیسا کہ ایک شاعر نے کہا ہے بنی آدم آزائے یک دیگر اند, تو انسان جو ہیں وہ دنیا بھر کے جو ہیں وہ ایک دوسرے کے جزو ہیں اور ایک دوسرے کے اعضاء ہیں. تو اصل میں خداوند عالم کی طرف سے تو یہ ہے کہ انسان سے محبت کرو, لیکن کلام پاک میں اور رسول پاک کی طرف سے یہ بہت بڑا ہم لوگوں کے اوپر ایک ذمہ داری عائد کی گئی ہے کہ صلہ رحمی ضرور ہونی چاہیے. اور جو لوگ اس کو قطع کرتے ہیں وہ بہت بڑا ظلم کرتے ہیں اور وہ کوئی اچھی بات نہیں کرتے. تو صلہ رحم کو قائم رکھنا یعنی اپنے رشتے داروں کے ساتھ میں وہ قائم اپنی محبت کا قائم رکھنا یہ بہت ضروری ہے. بات یہ ہے فاروق صاحب کہ تمام انسانوں کے مزاج ایک جیسے نہیں ہوتے. صحیح ہے. اور مزاجوں میں ایک انسان کے بھی اپنے کوئی بھی ایک انسان ہو اس کے اپنے مزاج میں بھی اتار چڑھاؤ ہوتا رہتا ہے, کبھی اچھا ہوتا ہے کبھی برا ہوتا ہے, موڈ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے, حالات کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کیسے اثر انداز ہو رہے ہیں اس کے اوپر. بالکل. اس کی وجہ سے بعض اوقات مزاج میں درستی آ جاتی ہے, جی ہاں, کبھی بیگانگی پیدا ہو جاتی ہے. اور پھر ایک یہ ہے کہ آج کل کے زمانے میں پہلے ہوتا تھا کہ تمام ایک جوائنٹ فیملی سسٹم ہوتا تھا, سب لوگ ایک ساتھ رہا کرتے تھے, جہاں کوئی ہلکی سی کوئی وہ رنجش ہوئی تو بڑوں نے اس کو لیا دبا دیا اور ٹھیک کر دیا. اب ہو گیا ہے یہ کہ کچھ ملازمت کی ضرورت ہے, کچھ تعلیم کی وجہ سے تمام جو مواقع ملے ہیں تو لوگ بکھر گئے. وہ کنبہ جو ایک ساتھ ہوا کرتا تھا جس میں ایک بزرگ جو ہوتے تھے وہ لوگوں کو یکجا رکھتے تھے اور ان کے اندر محبت کو استوار رکھتے تھے, وہ اب سلسلہ ختم ہو گیا.
بعض اوقات اب انسان کی فطرت ہے، بعض اوقات یہ جدائی جو ہے وہ محبت میں زیادتی پیدا کرتی ہے، اب بعض اوقات یہی جدائی جو ہے وہ بیگانگی بھی پیدا کر دیتی ہے۔ میرے اپنے سگے چچزاد بھائی میرے اپنے گھر کے وہاں پہ انڈیا میں رہ گئے، وہ وہاں پر ہیں، اب میں ان سے یعنی ظاہر بات ہے مجھے محبت ہے، میں چاہتا ہوں کہ ان سے ملاقات ہو، لیکن اب آج کل ایسا دور ہو گیا ہے کہ آپ ایک ملک سے دوسرے ملک جانے کے لیے آپ کو دشواریاں ہوتی ہیں، خاص طور پر انڈیا اور پاکستان کے درمیان تو بہت ہی دشواریاں ہوتی ہیں، بالکل صحیح، نہیں جا سکتے، ملاقات نہیں ہو سکتی۔ جی ہاں، پھر یہ کہ وہ جو میں نے عرض کیا تھا کہ مزاج کی بات ہوتی ہے، تو غالب کا مصرع ہے نا کہ نکھے تو تم جو اپنے کو کشاکش درمیان کیوں ہو، تو آپس میں ایک جو خرابی کی بات ہوتی ہے وہ یہ بھی ہوتی ہے کہ کوئی ایک آدمی جو ہے وہ کوئی بدمزاجی دکھا دیتا ہے اور اس کا اثر دوسرے پہ پڑتا ہے، اگر اس کے اندر صبر کا مادہ نہیں ہے، اگر اس نے اس کو اپنی محبت کو وہ زیادہ ترجیح نہیں دیتا تو پھر وہ بھی کھٹ جاتا ہے اور اس طریقے سے رشتے جو ہیں وہ ٹوٹ جاتے ہیں، جو ایک انتہائی افسوسناک بات ہے۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ۔ خدا کیا کہنے نقوی صاحب، سب لوگوں کے رشتے قائم رہیں۔ الہی آمین، الہی آمین۔ بہترین بات نقوی صاحب کی اسلام آباد سے۔ جی آخر میں سسٹر آپ کچھ بس وہی مولا علی کا قول کہ رشتے جو ہے وہ احساس کے ہوتے ہیں، اگر احساس ہے تو پھر غیر بھی اپنے ہو جاتے ہیں، اور اگر احساس نہیں ہے تو اپنے بھی غیر ہو جاتے ہیں، اپنے بھی غیر ہو جاتے ہیں۔ ناظرین بہت شکریہ صبح ہدایت میں کالز کرنے کا، ای میلز کرنے کا، ایس ایم ایس کرنے کا۔ کل انشاءاللہ نئے ٹاپک کے ساتھ، نئی آپ کی اچھی اچھی باتوں کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔